أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. سورہ نساء کی ابتدا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت سے یہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے نکاح کے موقع پر خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے. دو آیات اور بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ 3-4 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے. نکاح خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشی کے موقع پر ڈر کی آیات جو ہیں تلاوت فرما رہے ہیں. تو بتانا یہ چاہتے ہیں، مقصود یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں اس خوشی کے موقع پر آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھول نہ جائیں. کہیں خوشی کی زیادتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول نہ جائیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. سورۃ نساء، پہلی سورۃ فاتحہ، اس کے بعد بقرہ، آل عمران، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء ذکر کی. مردوں کی صورت ذکر نہیں کی، پہلے یہودیوں کو ذکر کیا، پھر عیسائیوں کو ذکر کیا، اور پھر عورتیں کیونکہ ان کے حقوق اس وقت بہت زیادہ پامال کیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں چوتھے نمبر پر سورۃ النساء جو ہے اس کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورت ذات سے بڑی محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت ذات کے لیے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات نازل فرمائی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، میری کوئی بیٹی گھر سے نکلتی ہے، میری بہن گھر سے نکلتی ہے، اور کوئی مسلم خاتون جو ہے گھر سے نکلتی ہے، تو اللہ وہ تو پردہ کر کے آئے گی، مجھے حکم دیا جا رہا ہے تم نظریں نیچی کر دو، تم نظریں، مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے. یہی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اور پھر سورۃ نساء میں پہلے جو 2 رکوع ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو ذکر کیا. یتیموں کے سارے حقوق جو ہیں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے اس کا مال کیسا رکھا جائے گا، اس کے مال پر اگر آپ کو رہنما بنا دیا جائے، آپ کے انڈر دے دیا جائے تو آپ اس کے مال کو کیسے خرچ کریں گے. اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہیں رکھیں گے، ملائیں گے نہیں، اس کا مال الگ رکھیں گے. جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے مال کو کس طریقے سے اس کو لوٹائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے جو ہے یتیموں کے حقوق کا جو ہے وہ اس پہلے 2 رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا. اس کے بعد وصیت کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس دنیا میں، وہ وراثت اس کی کیسے تقسیم ہوگی، وہ وصیت کیسے کر سکتا ہے، اس کو جو ہے قرآن مجید نے اس کو جو ذکر کیا. اس کے بعد توبہ کو ذکر کیا کہ اگر جان بوجھ کر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے انجانے میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ سَيِّئَاتٍ بِجَهَالَةٍ، جہالت میں، انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے کر دیں گے جیسے آپ نے گناہ کیے ہی نہیں. قرآن مجید میں 2 قسم کی توبہ کو ذکر کیا گیا ہے. ایک الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر آپ سے گناہ ہو گئے، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں کو پہلے ذکر کیا، 16 گناہوں کو، زنا، شرک، صلہ رحمی نہ کرنا، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا،
یہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تکبر کرنا جو ہے اکڑ کے چلنا، یہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہم جو توبہ کرتے ہیں قرآن اس توبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، مصلی پر بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن سامنے کھولتے ہیں، قرآن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من تاب، جب تم توبہ کرنے لگو، وآمن، اور زبان سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد، یا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، گناہ کبیرہ کے لیے جو بڑے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ کے لیے نہیں، جو بڑے گناہ ہیں۔ وآمن وعمل عملا صالحا، 3 دفعہ عمل عملا صالحا قرآن نے ذکر کیا۔ پہلا کیا ہے؟ رجوع کرو، یو ٹرن لو، واپس نیکی کے راستے پر آؤ۔ وآمن، ایمان لاؤ، جسے کہتے ہیں تجدید ایمان، ایمان کو ریفریش کرنا، تجدید ایمان۔ اس کے بعد وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل اتنے کرنے لگ جاؤ کہ معاشرہ تمہاری نیکی کا گواہ بن جائے، وہ برادری، وہ محلہ جہاں تم رہتے ہو، لوگ اس چیز کی گواہی دیں کہ واقعی یہ انسان ٹھیک ہو چکا ہے، اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، معاشرہ اس کی گواہی دے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ توبہ ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے، صرف گناہ مٹائیں گے نہیں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ گناہ کبیرہ کی توبہ ہے۔ پھر گناہ صغیرہ کی توبہ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ پھر موت کی ہچکی سے پہلے اللہ نے بیان کیا توبہ کرنی، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت تمہیں حاضر ہو جائے اس سے پہلے توبہ کرنی ہے، اس کے موت کی ہچکی سے پہلے توبہ کر لی، توبہ ہو گئی۔ اگر موت کا یقین ہو گیا، فرشتہ نظر آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد جو ہے تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو ذکر کیا جو مردوں پر حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ساری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تفصیل سے جو ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد وہ بڑے گناہوں کو ذکر کیا سورۃ نساء کے اندر، اور سورۃ نساء میں قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گی قرآن، لیکن شرک کو کبھی معاف۔ اور قرآن مجید میں 2 جگہ یہ ذکر ہے اور دونوں جگہ سورۃ نساء کے اندر ذکر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس گناہ کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف، چاہے اس کی ذات کے ساتھ آپ شریک کرتے ہیں یا اس کی صفات کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک جو ہے۔ تو شرک کیا ہے کہ جو کام ہم عبادتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، برکت کے لیے، تبرک کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے ہے تو توحید، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مشرک جو ہوتا ہے اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ اب یہ ذہن سے بات نکالتے ہیں کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اللہ کو مانتا ہے، شرکت تبھی ہوگی نا، اللہ کے ساتھ شرکت تبھی ہوگی۔ یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک کو کبھی معاف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہیں بھیڑیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہے، نبی علیہ السلام 9-10 بجے کا صبح کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو جو ہے نا اونگنے کی آواز آئی، ہائے جیسے آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے دیکھا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کوئی چیز ہے وہ کوٹ رہی ہے، نبی بیٹھ کے پاس کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جو سلام کیا، حضرت بلال رضی اللہ تیز بخار کہ میرے آقا نے میرے ذمہ یہ کام لگایا، بڑا واقعہ، لمبا واقعہ، یہ کام لگایا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلال تم اندر جا کے آرام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوری بھی دی اور ڈنڈا بھی لیا اور خود بیٹھنا شروع ہو گئے۔
تھوڑی دیر آپ نے کوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، آپ نے دودھ کا ایک پیالہ لیا، اس میں کچھ کھجوریں ڈالی، اس کو گرم کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پیالہ پیش ایک دن۔ پھر دوسرے دن جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو پھر آپ کو ایسی آواز آ رہی ہے، پھر بلال وہی کام کر رہے ہیں، تو دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اب یہ پہلا دن ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ بلال اللہ کے ساتھ کسی کو ایمان تو لے آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ وان قتلت مجہول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے قتل ٹکڑوں میں کر دیا جائے، قتلت تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اللہ کے ساتھ شریک، او حرقت اگر تمہیں جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ حضرت بلال کیا کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، تو پھر حضرت بلال کو بڑی مصائب آئے، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پہ رکھے گئے، گرم ریت اور گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، لیکن بلال کا ایمان متزلزل ہونے کے لیے تیار، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت بلال سے جو ہے یہ وعدہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سلام کے بارے میں اس آیت میں خصوصی، اس سورت کے اندر خصوصی طور پر بتایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کرے، ذرا توجہ چاہیے، اگر تمہیں عام عمل ہے، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے بدلے اس کو خوبصورتی سے جواب دو۔ اب سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، سلام علیکم نہیں ہے، یا سر ہلانا نہیں ہے، یا سینے پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہے، یا دور سے ایسے کرنا، اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم، میم کے اوپر زبر نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں آتی ہے، السلام علیکم، اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اب عربی کے اندر وعلیکم السلام بھی کوئی جملہ نہیں، عربی میں وعلیکم السلام تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے حکم کیوں دیا؟ جیسے ہم سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، اب یہ کوئی جملہ نہیں، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول، عربی ہر زبان میں یہی ہوتا ہے، پہلے فعل، فاعل اور مفعول۔ اب اصل جملہ کیا ہے؟ نعبد ایاک، فعل اور فاعل، ایاک مفعول، ترتیب ہے۔ اب یہ ترتیب الٹ کیوں دی عربی میں؟ قرآن نے بھی الٹ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے بھی۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جملہ حصر عربی میں، جملہ۔ اب کیا ہے؟ نعبد ایاک کو ہم پڑھیں گے ایاک نعبد، جو عبادت اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا۔ اگر نعبد ایاک ہوتا تو پھر دروازہ کھلا رہنا تھا، اب ایاک شروع میں لے کے آئے تو نعبد بعد میں لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ جو عبادت اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے جائز۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اصل میں کیا ہے؟ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ بھی سے نہیں، یہ تجھ ہی جو ہے نا یہ مفعول پہلے لے کے آئے۔ اسی طرح وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، اب اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، وہ جو جماعت ہے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں کیا آ رہا ہے؟ وعلیکم السلام، الٹ ہو گیا نا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تیرے بچوں پر بھی سلامتی ہو، تیرے کاروبار پر بھی سلامتی ہو، تیرے گھر پر بھی سلامتی ہو، تیرے دوست پر بھی سلامتی ہو۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک وہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا سلامتی آتی رہے گی۔ یہ وعلیکم السلام کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے ساتھ جو جو منسوب ہیں، جو جو چھو رہے ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کے استاد ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، جو ملنے والے ہیں، جو بھی ہیں، تمام پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلے تک اس کو، تو اس لیے کیا کہا کہ سلام میں پہل کرو، تاکہ اس کے جواب میں کیا ہے؟ وعلیکم السلام، تمام سلامتیاں آپ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق